السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ البقرہ کی آیت نمبر 126 اور 127 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، اور اذ جب قال کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، اے میرے رب بنا دے، جعلا کل بھی آپ نے پڑھا تھا بنانا، ہاذا اس کو، ہاذا اس کو، بالدن شہر، اور بالدن کو یاد رکھنے کے لیے اردو میں بلدیہ کا لفظ ہم بولتے ہیں، شہروں میں یہ عام لفظ بولا جاتا ہے بلدیہ۔ تو جو شہری ایک محکمہ ہے بلدیہ کا جو شہر کو ڈیل کرتا ہے تو اسے بلدیہ کہتے ہیں۔ بالدن شہر، آمین امن والا، الف میم نون اس میں موجود ہے تو امن بھی اردو کا یہیں سے بنے گا۔ آمنم ورزق، اور رزق دے، ورزق، یہ جو ورزق کو دیکھیں تو ریز قاف یہ اس میں موجود ہے، اور رزق عطا فرما اور رزق دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، اہل باشندوں کو کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اہل مکہ، اہل پاکستان، اہل لاہور وغیرہ وغیرہ، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں سے، من سے ثمرات پھل، من جو کوئی، آمن ایمان لایا، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والملائکۃ والیوم الآخر اور آخرت کے یوم پر، آخرت کے دن پر۔ آخرہ آپ کو پتہ ہے الف خیر موجود ہے، تے لگا دیں تو آخرت بن جائے گا اردو کا۔ یوم کے معنی ایام، یوم کی جمع ایام، تو یوم آخرت پر، آخرت کے دن پر۔ قال فرمایا، کس نے؟ اللہ نے۔ ومن کفر، واو اور من جو کوئی، کفر کفر کرے، فَأُمَتِّعُهُ، فا کے معنی پس، او کے معنی میں، متعو فائدہ پہنچانا، ہو اس کو، میں تو میں اس کو فائدہ پہنچاؤں گا۔ یہ جو میم تے اور عین بچا ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ متا، میم تے الف عین، متا، مال و متا ہم کہتے ہیں، تو جب مال و متا ملتا ہے یقیناً وہ فائدے کی بات ہوتی ہے دنیاوی لحاظ سے۔ فَأُمَتِّعُهُ، تو میں اسے فائدہ پہنچاؤں گا، قلیلاً تھوڑا سا، قلیل، قلیل اردو کا لفظ قلیل اور قلت، ثم پھر، اضطرہ، آ کے معنی میں، ہو کے معنی اسے، تو پیچھے بچا زواد تویرے جس کا معنی کھینچ لانا، اور یہ مضارع ہے، میں اسے کھینچ لاؤں گا۔ اچھا، مضطرب ہم ایک لفظ بولتے ہیں، اضطراب، الف زواد توے رے الف بے، اضطراب، بے چین ہونا۔ تو جب بندہ بے چین اسی وقت ہوتا ہے جب اس کو اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہ کچھ کیا جائے، تو یہ کھینچنے کی طرح کا ہی ہے، تو میں اسے کھینچ لاؤں گا، الی عذاب، عذاب کی طرف، النار، آگ کا، جہنم کا، تو میں اسے
جہنم کے عذاب کی طرف کھینچ لاؤں گا۔ وبئس المصیر، واو اور بئسا برا، پہلے آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں اس لفظ کو، المصیر ٹھکانہ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب یرفع بلند کیا، یرفع کو یاد رکھنے کے لیے یا کا معنی تو یا جو ہے یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور رافع اور عین جو ہے یہ آپ نے پہلے بھی ویسے پڑھا ہوا ہے، رفیع، رفت اور رفع یدین، یہ جو اردو کے لفظ ہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا رفع یدین نماز میں، اور رفیع لڑکوں کے نام ہوتے ہیں اور رفعت لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں۔ یرفع بلند کیا انہوں نے، اس نے، ابراہیم علیہ السلام نے، القواعد بنیادیں، قواعد قاعدہ، قاف الف قا عین دال دا قاعدہ، بنیاد۔ جب آپ اردو میں دیکھیں تو جب ہم ہمارے اسکولوں میں یہ پہلی جماعت میں قاعدہ لگاتے ہیں اردو کا قاعدہ، اور درسوں میں بھی عربی کا قاعدہ، تو قاعدہ عام آدمی سمجھتا ہے کوئی چھوٹی جو کتاب ہے اس کو قاعدہ کہتے ہیں، حالانکہ قاعدے کا مطلب بنیاد ہے۔ جب آپ کسی بچے کو اردو سکھاتے ہو تو اس میں الف بے تے اور الف نار بے بکری والا قاعدہ، یہ بنیاد اس کا معنی ہے، ٹیچر اس کو خوب جانتے ہیں۔ القواعد بنیادیں، اور جب کسی زبان کی بنیادیں ہوں گی تو وہ یقینی بات ہے الف بے تے سے اور لفظ بنانا ہوگا، اور اگر کسی گھر کی بنیاد ہوگی تو وہ جو بنیاد ہوتی ہے جس پہ آپ عمارت کھڑی کرتے ہیں اسے کہیں گے۔ من البیتی، بیت کی، بیت سے مراد البیت ہے بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، ان دونوں باپ بیٹا بلند کر رہے تھے بیت اللہ کی بنیادیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، تقبل، تو قبول فرما، یہ جو تا اور شد ہے یہ دونوں سٹریس کے لیے ہے، زور دینے کے لیے، تقبل، تو ضرور قبول فرما، منا، ہم سے، جو کچھ انہوں نے بنایا، یعنی خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو ہم سے قبول فرما، انکا، بے شک تو، انتا، پھر تو، السمیع العلیم، السمیع ہے سننے والا ہے، خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا۔ یہ جو انکا اور انتا دو دفعہ آیا ہے تو اس یہ بھی سٹریس کے لیے ہے، بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، یہ اس کا ترجمہ بنا۔ سبق بڑا آسان تھا، آپ اس سبق کو دہرایا بھی کریں، جیسے ہم دنیا کے کاموں میں محنت کرتے ہیں اسی طرح، کم از کم اسی طرح، ویسے تو اس سے زیادہ کرنی چاہیے، جتنا اس دنیا میں رہنا ہے اتنی محنت اس دنیا کے کاموں کے لیے کرنی چاہیے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی محنت آخرت کے لیے کرنی چاہیے۔ تو آپ اللہ کے قرآن کو سیکھتے ہیں، ایک ایک حرف پر، ایک ایک منٹ سیکنڈ دینے پر آپ کو بے پناہ ثواب ہے۔ اللہ چاہے تو اسی کوشش پر جنت کا فیصلہ فرما دے تو اللہ سے کسی نے پوچھنا نہیں ہے کہ آپ نے اس کو جنت کیوں دی ہے۔ تو آئیے ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو قرآن مجید میں بہت ہی اچھے انداز میں مخاطب فرمایا، اور ان کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز میں ہوا پورے قرآن میں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اللہ اس گھر کو، اس شہر کو امن والا بنا دے،
यानी मक्कातुल मुकर्रमा को अमन वाला बना दे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको अमन वाला बना दिया। और इसके रहने वालों को फलों से रिज़्क अता फरमा। वक्त के नबी ने और जद्दुल अंबिया ने ये दुआ मांगी कि जो यहाँ रहते हैं उनको रिज़्क अता फरमा और फलों से फरमा। किसको? जो ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। सब के लिए दुआ नहीं की, सिर्फ ईमानदारों के लिए दुआ की। और आगे से अल्लाह ने फरमाया कि जो कोई इनकार करेगा यानी ईमान नहीं लाएगा, मैं उसको थोड़ा सा फ़ायदा ज़रूर दूंगा। आप दुनिया में देखते हैं जो काफिर हैं या जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको भी बेटे बेटियां देता है, उनको भी सेहत देता है, आंखें कान दिमाग उनको भी दिया है। और दुनिया की बाज़ औक़ात तो इतनी ज़्यादा चीज़ें अता फरमाई हैं कि अहले ईमान जो कमज़ोर वाले हैं, कमज़ोर ईमान वाले हैं, वो देखकर डगमगाते हैं कि ये अल्लाह को भी नहीं मानते और इनको इतनी नेमतें। असल में अल्लाह के यहाँ इस दुनिया की कोई कीमत नहीं है, वरना अल्लाह ईमान वालों को इतना दे कि जिसकी हद ना हो, जैसे जन्नत में अता फरमाएगा। कुरान मुकद्दस ने एक जगह बयान किया है, अल्लाह फरमाता है कि हमें ये ना हो कि सारे लोग छोड़ जाओगे, सारे लोग एक ही उम्मत ऐसी बन जाओगे जो अल्लाह को ना मानने वाली हो, तो हम उन लोगों के जो ईमान नहीं लाए, उनके घर, उनकी छतें, उनकी सीढ़ियाँ हम सोने चांदी की बना देते। तो इसलिए ये जो उनको थोड़ा सा दिया जाता है और हमें ज़्यादा लगता है, असल में ये थोड़ा ही है आखिरत के मुकाबले में। आखिरत के मुकाबले में हदीस पाक में आता है, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक कोड़ा रखने की जगह जो है, कोड़े कितनी जगह पे कोड़ा आ सकता है, उसकी लंबाई और मोटाई देख लें कोड़े की, तो देख लें कितना बनेगा, एक मुरब्बा फुट भी नहीं बनेगा। तो ये दुनिया से बेहतर है, पूरी दुनिया से। तो अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, और अगर अल्लाह यहाँ भी हमें ऐशो बहार नसीब कर दे तो उससे किसी ने पूछना नहीं। अल्लाह जी हम दुनिया भी मांगते हैं और आखिरत भी मांगते हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। और अल्लाह ने फरमाया कि मैं उनको कुछ दूंगा और फिर उनको दर्दनाक अजाब की तरफ खींच लाऊंगा। मतलब ये है कि जो ही मरेंगे फिर वो कोई अच्छी उनकी आखिरत नहीं होगी, उनको हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करने का और अल्लाह पर ईमान न लाने का, और वो जहन्नम में जाएंगे और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। फिर अगली बात ये फरमाई कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के घर की बुनियादें बना रहे थे, बुलंद कर रहे थे, तो उन्होंने दुआ की दोनों ने कि अल्लाह तू हमसे कबूल फरमा ले ये जो हम तेरा घर बना रहे हैं, और बेशक तू ही सुनने वाला और तू ही जानने वाला है। इस दोनों आयात मुबारका में आपने देखा, पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी अहले मक्का के लिए और ख़ास तौर पे ईमानदार लोगों के लिए, और दूसरी दोनों बाप बेटे ने दुआ मांगी। और दुआ का मौका देखें कि अल्लाह का घर तामीर कर रहे हैं, और कितना बड़ा बाबरकत काम है कि अल्लाह का घर अल्लाह की रज़ा के लिए तामीर हो रहा है, और वो मांग रहे हैं अल्लाह के घर में खड़े होके और अल्लाह से मांग रहे हैं। और उनके मांगने का अंदाज देखें, रब्बाना से शुरू किया है। तो जैसे ये दुआ कुरान मजीद में दो दुआएं आपने पढ़ी, या और भी दुआएं कुरान मजीद में अंबिया कराम की आएंगी, तो जैसे नबियों ने मांगा अल्लाह से, और उस मांगने के तरीके को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में कुरान बनाकर नाजिल फरमा दिया, तो हमें भी उसी तरह मांगना चाहिए।
ہم جو اپنے پاس سے طریقے بنا لیتے ہیں تو وہ طریقے بعض اوقات تو جائز نہیں ہوتے اور بعض اوقات وہ الٹا گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو نبیوں کی دعائیں ہیں، سب سے اعلیٰ ترین مخلوق ہے اللہ کی، اور پھر اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر یہ دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ کو اتنا انداز پسند آیا کہ اللہ پاک نے اس کا قرآن بنا کے نازل کر دیا، تو یہ کتنا ہی خوبصورت انداز ہے۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی اپنے رب سے مانگنا چاہیے اور رب ہی سے مانگنا چاہیے، اور اس کو مخاطب کر کر کے کہ اللہ تو ہی سننے والا ہے، اللہ تو ہی دینے والا ہے، اللہ تیرے سے کوئی چیز ایسی نہیں جو تیرے علم میں نہ ہو، میری ضروریات بھی اور میری مشکلات بھی میں نے تم سے لینا ہے، اور تو دینے والا ہے، تو دے کر خوش ہوتا ہے، میں تجھی سے لے کے رہوں گا۔ اس طرح دعا مانگنی چاہیے۔ بے شک قرآن کی دعا مانگ لیں، جو حدیثوں میں مذکور ہے وہ مانگ لیں، یا پھر اپنی زبان میں بھی مانگ لیں، تو اللہ تو ہر زبان میں سنتا ہے۔ جو گونگے بہرے اور ہوتے ہیں جو بول نہیں سکتے، ان کی بھی تو اللہ سنتا ہے، جانوروں کی بھی اللہ سنتا ہے، تو ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کسی بھی لائن سے۔